الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین پر ناحق، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو نہ ایمان لائیں گے ان پر، اور اگر دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت نہ بنائیں اسے راستہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ تو بنا لیں اسے راہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے غفلت برتنے والے، اور جنہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ کیا بدلہ ملے گا انہیں مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد ان کے زیورات سے ایک بچڑا جو محض ڈھانچہ تھا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ ان کو ہدایت کی بات بتا سکتا ہے۔ انہوں نے بنا لیا اسے اور وہ ظالم تھے، اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر رحم نہ فرماتا ہم پر ہمارا رب اور نہ بخش دیتا ہمیں تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف خشمناک اور غمناک ہو کر، تو بولے کہ بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد۔ کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے اور پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، کھینچا اسے اپنی طرف۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، اس قوم نے کمزور اور بے بس بنا دیا مجھے، اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے مجھے، سو نہ ہنساؤ دشمنوں کو مجھ پر اور نہ شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے سارے رحم کرنے والوں سے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب موسیٰ مقرر وقت پر کوہ طور پہنچے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شان کو دیکھ کر آپ کو شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، کیا میرے رب مجھے یہ طاقت بھی بخش کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ حکم ہوا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، البتہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں اپنی تجلی نازل کروں گا، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل کی تو پہاڑ تو پاش پاش ہو گیا، ساتھ ہی موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آ گیا تو عرض کی ہے، اے میرے اللہ تعالیٰ، میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، بڑی شان والی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور فرمایا، میں نے تم کو سب لوگوں پر فضیلت دی ہے اپنی رسالت اور کلام سے، اور یہ نام جو رسالت اور تورات کا میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو پکڑو اور شکر گزار بنو۔ فرمایا، اس کتاب میں سب ہدایت لکھ دی گئی ہے، اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس پر پابندی سے قائم رہیں، اگر نافرمانی کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ کس قدر خوفناک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور سے موسیٰ کی بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ آپ 6 میل دور تک اندھیرے میں چٹان پر چیونٹی دیکھ سکتے تھے، اور اس نور میں اتنی طاقت تھی کہ جو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا۔ اس لیے موسیٰ نے اپنے منہ پر نقاب ڈال رکھا تھا، لیکن اپنی بیوی کے اصرار پر اپنا چہرہ دکھایا جس سے ان کی آنکھ ضائع ہوگی، مگر مائی صاحبہ گھبرائی نہیں، دوسری مرتبہ پھر دیدار کا شوق عرض کیا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے اپنی دوسری آنکھ بچا رکھی تھی جو دوسرے دیدار میں ضائع ہوگی۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جو لوگ ان سے نسبت رکھتے ہیں وہ اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے حد درجہ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آج کا فرمان اس کے بعد کا ہے،
جب موسیٰ واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھ کر سخت غم زدہ ہوئے کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کی ہوئی ہے۔ یہ بچھڑا سامری نے اپنے ہاتھ سے اس زیور سے بنایا جو بنی اسرائیل کی عورتیں مصر سے چلتے وقت فرعونیوں سے مانگ کر لائی تھیں کہ وہ شادی پر جا رہی ہیں، شادی کے بعد یہ زیور واپس کر دیں گی۔ جب موسیٰ کوہ طور پر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی کتاب تورات لینے گئے تو پیچھے سامری نے ان کو کہا کہ وہ زیور جو تم فرعونیوں سے مانگ کر لائے تھی وہ سب غرق ہو گئی، اور یہ مال غنیمت ہے جو تم پر جائز نہیں۔ اس وقت مال غنیمت جائز نہ تھا، تو اب یہ مجھے دو، میں سے تمہارے لیے بچھڑا بناتا ہوں، اس کی پرستش کرو۔ بنی اسرائیل کے دماغوں میں قبطیوں کی گائے کی پرستش کے نقوش باقی تھے، انہوں نے زیور دے دیے۔ سامری نے ان سے ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی رکھ دی جو اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی۔ جبرائیل موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سامری دیکھ رہا تھا جہاں جبرائیل کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں کا گھاس سبز ہو جاتا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ جبرائیل کی نسبت سے زندگی مل رہی ہے۔ اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور اس بچھڑے میں رکھ دی، جس سے آواز شروع ہوئی، لیکن وہ سوال جواب نہیں کر سکتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب موسیٰ واپس آئے تو یہ دیکھ کر سخت غصے میں ہو گئے، تو رات کی تختیوں کو ایک طرف رکھا اور اپنے بھائی ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے میری نیابت کیا کی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ وہ روئے اور کہا کہ یہ قوم تو باغی ہو گئی تھی، مجھے قتل کرنے والی تھی، میری بات نہیں مانتی تھی۔ اب مجھ بے قصور کو ان کے سامنے سزا دیں گے تو یہ مذاق کریں گے۔ میں ایسا جاہل ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بے جان بچھڑے کی پرستش کروں جو نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ ہدایت دے سکتا ہے۔ اس پر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی نہیں کرتے، اطاعت دل و جان سے نہیں کرتے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ بجائے ہدایت کے گمراہی قبول کرتے ہیں، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ جو اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے دل اس نور سے منور ہو جاتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں ہوتا ہے۔ جبرائیل کے نیچے گھوڑی تھی، گھوڑی کے پاؤں کے نیچے مٹی زندہ ہو گئی، سوکھا گھاس سبز ہو گیا۔ اسی طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کا ویران اجڑا ہوا باغ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔